بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، ایسے تانوں اور باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ 12 کہو منصوبے میں آرمی چیف کا بھی کلیدی کردار ہے۔ سپاہ سالار جنرل سید عاصم منیر سپورٹ نہ کرتے تو شاید یہ منصوبہ اتنی جلدی مکمل نہ ہوتا۔ ملکی تعمیر و ترقی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ نواز شریف کو بدترین سازش کے تحت حکومت سے نکالا گیا۔ 12 کہو بائی پاس منصوبے کو 9 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعظم کا 12 کہو بائی پاس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ یار دوستانہ دیتے رہیں گے یہ تو جناب بھائی تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے۔ مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا بڑا رول ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے اور پوری طرح اس کا پیچھا نہ کرتے، سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہیں ہونا تھا بالکل۔ تو میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، جنرل عاصم منیر کا، سپاہ سالار کا۔ نواز شریف بھی جیل میں گئے، میں بھی جیل میں گیا۔ نواز شریف اٹک گئے، میں بھی اٹک گیا۔ نواز شریف لانڈی جیل گئے، میں بھی لانڈی جیل گیا۔ نواز شریف ان کو جلا وطن کر دیا گیا، میں بھی جلا وطن ہو گیا۔ 9 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ اسلام آباد میں سرینا شوق انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، کانٹریکٹر اور دیگر حکام وزیر اعظم کو مطمئن نہ کر سکے۔ شہباز شریف افتتاح کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ کانٹریکٹر اور متعلقہ حکام کو کل بریفنگ کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کانٹریکٹر اور سرکاری حکام سے سوالات بھی کیے۔ منصوبے میں تاخیر اور تسلی بخش جواب نہ ملنے پر برہمی کا وزیر اعظم کی جانب سے اظہار کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی برقرار ہے۔ آج بھی 100 انڈیکس میں 550 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیکس 6 سال بعد 49,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 49,302 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ادھر روپے کی قدر میں بھی اضافہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 38 پیسے سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 288 روپے کا ہو چکا ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز کاشف منیر سے ہم لیں گے۔ کاشف، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں جی، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جولائی کا مہینہ اور اگست کے مہینے بھی اس نے ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ 6 سال بعد جو ہے یہ 49,000 کی نفسیاتی حد کو جو ہے بحال ہوا ہے۔ اس سے پہلے 8 جون 2017 کو اسٹاک مارکیٹ 49,000 کی سطح پر جو پہنچی تھی۔ آج اس ماہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ نے تقریباً جولائی سے لے کے اب تک جو ہے 5 ہفتوں میں 8,000 پوائنٹس کو جو ہے وہ کراس کیا ہے۔ 40,000 سے 49,000 کی حد پر آ گئی ہے۔ آج 100 انڈیکس میں 389 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 49,144 کی سطح پر موجود ہے اور اسٹاک بروکرز کو یقین ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جلد 50,000 کی سطح کو جو ہے وہ کراس کر جائے گی۔ انٹر بینک میں جو ہے وہ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے 1 روپے 38 پیسے سستا ہو گیا ہے اور 289 روپے سے نیچے آ گیا ہے اور 289 روپے 38 پیسے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف آپ کا۔ ایک اور اہم خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس سے متعلق پی ٹی آئی چیئرمین کی 3 درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے دفاع میں گواہ پیش کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جج نے کہا حتمی دلائل کے بعد آج ہی فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ نہ جانے کس بات کی جلدی ہے کہ روز کی بنیاد پر سماعت کی جا رہی ہے۔ جب تک معاملہ ہائی کورٹ میں ہو کوئی فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے؟ اس سے جج کا تعصب ظاہر ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ ٹرائل کورٹ کو مزید کارروائی آگے بڑھانے سے روکے۔ اس سماعت کے بارے میں مزید جانیں گے کیا ریمارکس سامنے آئے دونوں جانب سے۔ ذیشان سید اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان، سماعت جاری ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ کیسز کی 3 درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سماعت جاری ہے، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق کیس کی سماعت کر رہے تھے اور خواجہ حارث کی جانب سے دلائل مکمل ہونے پر تینوں اپیلوں پر جو ہے وہ وقفہ کر دیا گیا۔ دوبارہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 3 بجے ہوگی۔ خواجہ حارث نے جو سیشن جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹ کے حوالے بھی دیا اور کہا کہ جج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آج 11 بجے کیس کی سماعت میں پیش نہ ہوئے، حتمی دلائل نہ دیے تو فیصلہ محفوظ کر لیں گے۔ تاہم چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس آئے کہ بہت ساری خامیاں ہیں قانون میں جس کو ہم نے ٹھیک بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور یہ بھی عدالت کا استفسار تھا خواجہ حارث سے کہ ایف آئی اے کی ابتدائی رپورٹ تو ہے، آپ کی ٹرانسفر درخواست جانبداری کی بنیاد پر ہے۔ یہ بھی عدالت نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جج کو کیس سن رہے جو وہ جانبداری ہے۔ تاہم امجد پرویز کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ کیا جج کو انصاف نہیں ملنا چاہیے، جو الزامات لگائے گئے تو اس پہ بھی جج کو انصاف ملنا چاہیے، اور کیا جج کو روزانہ کی بنیاد پر کیس نہیں سننا چاہیے۔
گئی ہے۔ تاہم ابھی چونکہ کیس میں وقفہ کر دیا گیا اور 3 بجے جو ہے ان اپیلوں پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اور امجد پرویز جو ہے اس پر دلائل دیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ لاپتہ افراد کمیشن نے اپنی پیش رفت رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے اکارڈنگ جولائی کے مہینے میں لاپتہ افراد کی تعداد میں 157 افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ لاپتہ افراد کی مجموعی تعداد 9736 سے بڑھ کر 9893 ہو چکی ہے۔ 31 جولائی تک لاپتہ افراد کے مجموعی طور پر 7616 مقدمات نپٹائے گئے۔ لاپتہ افراد کمیشن کے پاس تاحال 2270 مقدمات زیر التوا ہیں۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیل سعید بلوچ سے ہم لیں گے۔ سعید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے قائم انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے اور جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک بھر میں لاپتہ افراد کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 9736 سے بڑھ کر 9893 افراد تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ 31 جولائی تک کی جو پیش رفت رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق مجموعی طور پر 7616 مقدمات نمٹائے گئے ہیں، جس کے بعد اس وقت لاپتہ افراد کمیشن کے پاس 2277 مقدمات زیر التوا ہیں۔ رواں سال اب تک جبری گمشدگیوں کے جو مقدمات ہیں وہ 690 کیسز اب تک رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 615 مقدمات اب تک کمیشن کی جانب سے نمٹائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں 172 افراد کو ٹریس کیا گیا ہے، جن میں سے 165 افراد بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ 2 افراد اس وقت جیلوں میں قید ہیں۔ 4 لاپتہ افراد کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ 5 مقدمات جبری گمشدگیوں سے متعلق غیر متعلقہ ہونے کی بنیاد پر نمٹائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید بلوچ آپ کا۔ ایک اور اہم خبر، الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کو آئندہ عام انتخابات کے لیے انتخابی نشان الاٹ کرنے کی درخواستوں پر سماعت۔ آئندہ انتخابات کے لیے 23 سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی اور آل پاکستان مسلم لیگ کے انتخابی نشان کی درخواست پر فیصلہ روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو شاہین کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات شیراز احمد شیرازی سے ہم لیں گے۔ شیراز، 2 درخواستیں مسترد کی گئی انتخابی نشانات کے حوالے سے، اس بارے میں کیا اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیے، بالکل الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کے لیے 23 سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی اور آل پاکستان مسلم لیگ کی انتخابی نشان کی درخواست پر جو ہے فیصلہ روک دیا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو چڑیا کا انتخابی نشان جو ہے وہ تجویز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی نے تجویز اس میں جو ہے چڑیا کا جو نشان ہے وہ 30 نمبر پر رکھا ہے۔ اس ساتھ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو شاہین کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کی درخواست جو ہے مسترد کر دی ہے۔ وہ استحکام پاکستان پارٹی کی تاحال رجسٹریشن ہے وہ بھی التوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جمعیت علماء اسلام فی کو خطاب پاکستان مسلم لیگ کو کپ کا نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ رابطہ جمعیت اسلام کو انگوٹھی، پیپلز مسلم لیگ کو کپ، کسان اتحاد کو بالٹی کا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کو چاند، پاکستان عوامی لیگ کو ہاکی اور پاکستان تحریک انسانیت کو چہو کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے۔ پاکستان امن تحریک کو میزائل، تحریک تحفظ پاکستان کو پستول کا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو شہید کو وکٹری، پاکستان فلاحی تحریک کو باسط کا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ JUI نسیاتی کو ترقی جدید عوامی پارٹی کو ہیلمٹ اور تحریکی عوام پاکستان کو ٹیلی فون کا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آل پاکستان مسلم لیگ کے شاہین کے نشان کو انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد سے مشروط کر دیا اور آل پاکستان مسلم لیگ نے 40 روز کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہراز آپ کا۔ آپ کو خبر دیں، لاہور پولیس کا ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان کے ساتھ ناروا سلوک۔ رات گئے تک ٹریننگ کے لیے سنوکر کلب کھلا رکھنے کے جرم میں تھانے بلا کر حوالات میں بند کر دیا۔ احسن رمضان کا کہنا ہے کہ پولیس نے دوست کے ہمراہ تھانے آنے کا کہا اور حوالات میں بند کر دیا۔ ایک دوست کے آنے پر رہائی ملی۔ تعارف کرانے پر پولیس نے کہا کہ کون سا احسان کیا ہے۔ عالمی سنوکر چیمپئن احسن رمضان نے وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब का थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का अचानक दौरा। शहरी की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर वज़ीर आला का फौरी एक्शन। एक कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया, रिश्वत की रकम वापस दिला दी। दोनों थानों की खराब हालत पर वज़ीर आला सख्त बरहम। वज़ीर आला की IG पंजाब को 3 रोज़ में थानों की हालत बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने थानों में कैदियों से बातचीत भी की, कैदियों और साइलिन से मुश्किलात का पूछा और फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के अस्पतालों के बाद थानों के दौरे। मोहसिन नकवी अचानक लाहौर के थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस पहुंच गए। थाने का रिकॉर्ड चेक, दर्ज FIR से मुतलिक पूछा। मोहसिन नकवी ने थानों में आए साइलिन से उनके मसाइल भी पूछे। निगरान वज़ीर आला थानों में बंद कैदियों से भी मिले, दर्ज मुकदमात और मुश्किलात से मुतलिक इस्तफसार किया। शहरी की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर वज़ीर आला का फौरी एक्शन। एक कांस्टेबल गिरफ्तार, रिश्वत की रकम वापस दिला दी। वज़ीर आला का रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। सर जी मैं आया नहीं हूं, रोटी अभी आप कह रहे थे आए नहीं हो, मैं रोटी लाया हूं, आप ले जाओ। दोनों थानों में सफाई के नाकिस इंतजामात और बुरी हालत पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। अमला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। वज़ीर आला की IG पंजाब को 3 रोज़ में थानों की हालत बेहतर बनाने की हिदायत। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।